جب تک کوئی شخص بات نہ کرے معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کیا ہے اور کتنے پانی میں ہے، کیونکہ خوبیاں اور خامیاں زبان کھلنے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ تصنیف و تالیف کی دنیا میں قلم بھی زبان کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کسی شخص کی تحریر پڑھ کر ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اس کی شخصیت، لیاقت، علمی حیثیت، اہلیت اور طبیعت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ سماعتوں پر اثر انداز ہو کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس کی اچھی یا بری تاثیر سامعین کی کیفیات و جذبات کو مجروح یا محظوظ تو ضرور کرتی ہے، اور ایک وقت تک اس کا اثر بھی طباع پر رہتا ہے۔ اسی لیے نباز فطرت انسانی اور معالج امراض روحانی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ نیزوں کے زخم تو پھر بھی مل جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگائے جانے والے زخم کبھی نہیں ملتے۔ لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ جو سماعتیں اس لفظ سے آشنا ہوئی ہوں وہ صرف اپنی حیات تک متاثر رہتی ہیں۔ پس مردن یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، جبکہ نوک قلم سے ظہور پذیر ہونے والا کلمہ تاریخ کے سینے پر نقش ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کی خوشگوار یا ناخوشگوار تاثیر کسی نہ کسی حوالے سے رہتی دنیا تک قائم رہتی ہے۔ یعنی جب تک وہ تحریر باقی ہے اس کی اچھی بری تاثیر بھی باقی ہے۔ لہذا آج تک میں نے جو کچھ لکھا اور جس موضوع پر بھی لکھا، بقدر استطاعت اس موضوع کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی، اور اپنی پوری توجہ اسی بات پر مرکوز رکھی کہ کوئی جملہ ایسا استعمال نہ ہونے پائے جو پایہ اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ اس بات کی صداقت آپ کو میری اب تک منصہ شہود پر آئی ہوئی تصانیف کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے، لیکن کتاب لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب میں آپ کو اسلوب بیان کے اعتبار سے کچھ تبدیلی ملے گی۔ علمی گرفت، ادبی چاشنی اور تحقیقی گہرائی کے ساتھ ساتھ کچھ سخت اور درست کلمات بھی آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن دو مولوی صاحبان کی طرف میرا روح سخن ہے، انہوں نے تمام اخلاقی و ادبی اقدار کو بے دردی سے پامال کرتے ہوئے عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے جسے زمانہ غوث پاک، محبوب سبحانی اور بینان پیر کے بلند القاب سے یاد کرتا ہے، اور جسے احیاء اسلام سے متعلق اپنی مخلصانہ اور غیر معمولی خدمات پر بارگاہ ایزدی سے محی الدین کا زندہ جاوید لقب بھی عطا ہوا۔ ہر زندہ دل ارباز امیر قوم اپنے محسنین کو خراج تحسین پیش کرنا اپنا قومی و ملی فریضہ سمجھتی ہے، مگر مقام تاسف ہے کہ حضرت پیران پیر جیسا محسن اسلام، بطل جلیل، جس پر فقط اہل اسلام ہی کو نہیں بلکہ خود اسلام کو بھی ناز ہے، کے خلاف دور حاضر کے دو مولویوں نے ایسی ہرزہ سرائیاں کی، ایسی گندی زبان استعمال کی اور ایسا انداز بیان اختیار کیا جو نہ صرف کسی مسلمان سے غیر متوقع و محال ہے، بلکہ غیر مسلم بھی انہیں دیکھ کر بقول اقبال ورطہ حیرت میں پڑ جائیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ان دو حضرات میں ایک مولوی احمد بصیر پوری صاحب اور دوسرے مولوی اشرف سیالوی صاحب ہیں۔ اول الذکر نے باقاعدہ کتاب لکھی جس کا نام حکایت قدم غوث کا تحقیقی جائزہ رکھا۔ ثانی الذکر سیالوی صاحب نے اس پر تقریر لکھی اور اس کتاب کے مندرجات سے مکمل اتفاق کیا۔ معزز ناظرین، ہماری اگلی ویڈیو میں آپ ان حضرات کی حضور غوث پاک کی شان میں کی گئی گستاخیوں کی تفصیل جان سکیں گے۔